بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے. ہم سے عام طور پہ سوال نہیں ہوتے، ہم یا تو اگلے بندے کو ٹارچر کرتے یا ٹانٹ کرتے. آج دو سوال جو میں نے منتخب کیے ہیں، ایک عروش کا ہے اور دوسرا احمد کا ہے. احمد کا انگریزی میں 19 سال کے جو ہیں، کہتے ہیں I am Ahmed, I'm 90 years old and my question is how to increase our eyes shine. I searched it and found that only spiritual people have the specific shine in their eyes. But I met some people, they were not spiritual. So please tell me کہ آنکھوں کی روشنی کیسے بڑھ سکتی ہے اور کن لوگوں کی ہوتی ہے. اچھا جی، اس میں ہم بات کریں گے. اچھا، مزے کا سوال ہے. عروش کہتی ہیں کہ سر آپ بڑے اچھے اچھے واقعات سناتے ہیں. اچھا جی، تھینک یو. سوال یہ ہے کہ سر کوئی برا سا واقعہ سنائیے. تو میں سوچ میں پڑ گیا. ویسے تو بری چیزوں کو، بری خوشبوؤں کو، برے کھانے کو، برے لوگوں کو، برے واقعات کو بھول جانا چاہیے جلدی، پر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بیک آف مائنڈ پہ رہتے ہیں. بہت سال پہلے آئی واز ان یونیورسٹی، تو میں نے ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا. تو دوپہر میں جب یونیورسٹی بند ہونے والی تھی تو 5-6 شعبوں کے سربراہ میرے آفس میں بیٹھے ایک میٹنگ کر رہے تھے. کوئی پروگرام تھا، اس کی پلاننگ کر رہے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، مجھے یاد نہیں کس تھے. انگریزی کے تھے، اکنامکس کے تھے، مینجمنٹ سائنسز کے تھے. میں اس کو کامرس کو ہیڈ کر رہا تھا اور آفس میں ظاہر بھرا ہوا تھا. میں چونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسس میں تھا، یعنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہونے کے باوجود بچے جب ان کو کوئی پرابلم ہوتا تھا تو آرام سے آ جاتے تھے. دوسرا، میں ایک بے خبر ہیڈ نہیں تھا، باخبر ہیڈ تھا. ہر کلاس میں 2 لوگ ایسے ہوتے تھے جو ایک وہاں کی چیز مجھے بتاتے تھے. انگریزی میں کہتے ہیں لک اے لاٹ، اوور لک اے لاٹ. اگر آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتے ہو، آپ کو ہر بات کا علم ہونا چاہیے، پر آپ ہر بات کو نظر انداز بھی کر سکو. آپ کے بس میں ہو، جانتے ہو، یہ نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے یار اے میری غیر علمی یعنی لا علمی میں ہو گیا، تو وہ آپ کی ناکامی ہے. تو اچانک ایک لڑکی آئی، اس نے دروازہ کھولا. ہیلو سر، ہاؤ آر یو؟ تو میں نے کہا فائن، اینڈ آئی واز پریزائڈنگ دا میٹنگ. تو میں نے کہا اینی تھنگ اسپیشل؟ میں نے کہا نو سر، میں بس کلاسیں ختم ہو گئی تھی تو جا رہی تھی. اچھا، اس کے ابا کچھ سال پہلے جاپان سے آئے تھے. ہی کیم ٹو می اسپیشلی فار ہر ڈاٹر. ایک ہی ان کی بیٹی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا خیال رکھیے گا. اچھا، جب آپ استاد سے کہتے ہیں خیال رکھیے گا تو استاد اس کو شاگرد کے طور پہ نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی طرح خیال رکھیے. مجھے یاد ہے انجینئر شوکت صاحب گجرانوالہ سے آئے تھے، وہ ان کی اہلیہ، انہوں نے آ کے اپنی بیٹی کے بارے میں، مہرین شوکت اس کا نام تھا، وہ MBA کر رہی تھی HR میں. تو ایک ملاقات کے بعد جیسے ایک ایکویشن بن جاتی، انہوں نے کہا کہ اب ہم گجرانوالہ سے روز نہیں آیا کریں گے اس کو ملنے، تو پلیز آپ اس کا خیال رکھیے گا. اچھا، مہرین ماشاءاللہ اس نے MBA کیا، ٹاپر ہوئی، MPhil کیا. اب وہ گجرانوالہ میں بیکن ہاؤس میں پڑھاتی ہے. 3 بچے ہیں اس کے، پر آج بھی میری وہ بیٹیوں کی طرح ہے، مجھے بہت عزیز ہے، بہت پیاری ہے، کریکٹر فل لڑکی. پر یہ ریلیشن اس کے ابا امی کی وجہ سے بنا. اوکے، جب بچی جانے لگی تو میں نے اس کو کہا بیٹا سیدھا گھر جانا. یہ بات ختم ہوئی اور میں دوبارہ میٹنگ میں مصروف ہو گیا. یہ جملہ جو میں نے کہا، مجھ پہ CF اور GF دونوں کی طرف سے اطلاع تھی کہ وہ صبح سے کسی لڑکے کے ساتھ گھوم رہی تھی جو لڑکا یونیورسٹی کا نہیں تھا. وہ لڑکی گئی وہاں سے، پھر پلٹ کے آئی، اس نے کہا سر ہی از مائی کزن. تو میں مسکرایا، میں نے کہا اوکے. وہ چلی گئی. اس کے بعد تو جو کہرام مچا، ان صاحب نے اس شام کو ہمارے وائس چانسلر کو، ہمارے رجسٹرار کو، اس نے تو تھرتھلی مچا دی کہ ہاؤ ڈیئر ایک پروفیسر، ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی جرت کیسے ہوئی کہ میری بیٹی پہ شک کرے. اس نے اسے یہ کہا سیدھے گھر جاؤ. کیوں کہا؟ تو ظاہر ہے میری انکوائری اسٹینڈ ہو گئی. اور اب میں سوچوں کہ میں نے برا کیا کہا. ہم نے کہا برا واقعہ. تو انکوائری والے ایک میجر صاحب تھے، وہ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اس وقت میٹنگ تھی، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ میرا پوسٹ تھا، اور میں نے یوں کہا بیٹا سیدھے گھر جانا. تو لکھے اس بات کو کہ میں نے کتنی بری نیت کے ساتھ یہ بات کی.
اچھا یاد رکھیے گا ہمیشہ آپ کی اچھی انٹینشن کو اچھا وزن اور اچھی محبت نہیں ملتی. اگر کہیں سے ملتی ہے تو اوکے, پر آپ اس وجہ سے اچھائی کرنا چھوڑ دو, یہ نہیں ہو سکتا. سو مجھے اس ایک واقعے کی وجہ سے ایک تحقیق ہوئی. اچھا اس کا پریشر اتنا تھا اس بندے کا کہ اس نے پنجاب یونیورسٹی کے ایک ہیڈ تھے ایک کالج کے, ان کا پریشر ڈلوایا, پھر کسی وزیر کا ڈلوایا, اور میری زندگی میں یہ ایک برا اور ناقابل یوں سمجھیں ڈائجسٹ وہ ہے واقعہ. اچھا یہ پریشر ریلیز ہو گیا. ظاہر ایک چیز جو تھی وہ یا تو نا اکیلے میں کوئی کہی ہوتی. اب اگلا سیمسٹر شروع ہوا تو وہ میرے ہی کلاس میں, دین شی واز اگین اسٹوڈنٹ. اچھا وہ سیمسٹر کا جو حصہ میں نے پڑھایا لٹرلی دیٹ واز میزریبل. میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوتا تھا. کلاس میں وہ آتی تھی نہیں آتی تھی, میں نے زندگی میں یہ اٹینڈنس لیتا ہی نہیں تھا, میرا پی اے آ کے لے لیتا تھا. لیکن وہ جو مومنٹ ہوتے تھے کہ اس بچی کو میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوتا تھا, وہ مجھ پہ بہت گراں گزرتے تھے. غصہ جائز غصہ ہوتا ہے, ہم اس کو نہیں چھپا سکتے, پر اس کے رزلٹ کے بارے میں وہ پڑھائی میں آئے یا نہ آئے, چونکہ ایک ایسی ناگوار اور ناروا بات ہو چکی تھی کہ جو اٹ واز انسلٹ فار می, آئی فیلٹ دیٹ, جس نے مجھے میرے کریڈینشل کو یا وہاں میرے ایٹیٹیوڈ کو سوالیہ نشان بنایا. اور کیسے اچھا وہ ہو سکتا ہے, آپ کی 100 اچھی نیت. اچھا زندگی میں اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہم ان کو وہ جو ایڈورسری کوشنٹ ہے اس میں نہیں رکھ پاتے. میرا اس واقعے سے میرا بہت نقصان ہوا, میرے دل کا نقصان ہوا, میرے جذبات کا نقصان ہوا, میرے تعلقات کا نقصان ہوا, پر اس کو میں نے مینج کیا. اسی وجہ سے میں نے وہ ادارہ چھوڑا. اور اس چھوڑنے کے بعد 10 منٹ کے فاصلے پہ یہ اڈا پلاٹ ہے جس سائڈ پہ نواز شریف کا گھر ہے. وہاں پلاٹ اس وقت تو یہ ویران سا تھا, بہت آبادی نہیں, اب تو ماشاءاللہ بہت آباد جگہ ہے. تو میں نے وہاں گاڑی روکی. اس وقت میرے پاس بڑی گاڑی ہوتی تھی وائٹ کلر کی 1600 سی سی. تو میں نے اس کو ایسے کر کے ٹیک لگایا, ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. پھر میں نے آسمان کو دیکھا, کہا سر میرے ساتھ ہمیشہ مہربان رہیے گا. لوگ نامہربان ہو جائیں, آپ کبھی نامہربان نہ ہوئیے گا. پھر میں نے اپنا فون نکالا اور ایک اور ادارے کے ہیڈ کو فون کیا اور صرف ایک جملہ کہا. ظاہر اس کا نمبر میرا سیو تھا. تو میں نے کہا نو آئی ایم اویلیبل, میں کل سے جوائن کر رہا ہوں. سو دیٹ واز مائی آلمٹی, مائی سویٹ, مائی کائنڈ رب, کہ جس نے مجھے صرف 10 منٹ کا دکھ دیا. اور اس انسرٹنٹی کو اگلے 10 منٹ کے بعد میں اگلا ادارہ جوائن کر چکا تھا, اور جو میرے 1.5 سال سے پیچھے تھے کہ اب ہم کو جوائن کر لیجئے. یعنی 10-12 سال نہیں, اس سے زیادہ پرانی بات ہے. اور اس وقت وہاں سے میری جو پے تھی 70,000 تھی, نئی جگہ پہ میں 1 لاکھ پہ گیا, 100,000 پہ. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جیسے وہ کہتے ہیں کبے نے لت پہ کب نکل گیا, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا رزق زیادہ عزت, زیادہ محبت, زیادہ دولت آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے, اور ایک ایڈورسٹی والی سچویشن ہوتی ہے, اس میں سے آپ پھر کیسے نکلتے ہو. اوکے, اب آتے ہیں جی احمد صاحب کے سوال کی طرف. احمد میرے بچے, آئینہ کبھی دیکھا ہے؟ اس وقت میری آنکھوں میں چمک ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کا دل کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اٹ وڈ بی دیئر. اگر آپ لوگوں کو محبت سے دیکھ رہے ہیں, اٹ وڈ بی دیئر. اگر آپ کے دل میں لوگوں کی چاہت ہے, اٹ وڈ بی دیئر. اور اگر آپ اپنے رب سے سچی محبت کرتے ہیں, لالچ سے نہیں, ڈر سے نہیں, مجھے معاف کیجیے گا, میں جنت کے لالچ میں اور دوزخ کے ڈر سے اللہ سے محبت نہیں کرتا. مجھے وہ ویسے بہت اچھا لگتا ہے, ہی از بیسٹ آف دا بیسٹ. میں اس کے گھر کے قریب رہنا چاہتا ہوں, میں اس کی خوشی کے لیے اس کی باتوں کو مانتا ہوں.
اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہم پرفیکٹ, زندگی میں 10 غلطیاں ہوتی ہیں, پر 1 سیکنڈ لگتا پلٹ کے آنے میں, سر غلطی ہو گئی جی معاف کر دینا, سر آپ ہی کا بندہ ہوں, ہو گئی نا جی. کیا کریں, کر کے بھی آپ کے پاس ہی آنا ہے, اور نہ کرنے پہ انسان, یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان غلطی نہ کرے, غلطی ہونی ہوتی ہے, چھوٹی بڑی, پر پلٹ کے آنا, تب بھی آپ کی آنکھوں میں شائن ہوگی. آپ اچھا سجدہ کرو تب بھی آنکھوں میں شائن ہوگی, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے ہوں تب بھی آنکھوں میں شائن ہوگی, آپ نے کسی کا بھلا کیا ہو تب بھی آنکھوں میں شائن ہوگی, آپ نے کسی سے محبت کی ہو, بے پناہ محبت خلوص کے ساتھ, تب بھی شائن ہوگی. آپ کسی کو دھوکہ دو شائن نہیں ہوگی, آپ کسی کو چیٹ کرو شائن نہیں ہوگی, آپ کسی کے ساتھ برا کرو شائن نہیں ہوگی. اچھا ممکن ہے کسی اگر شیطان کی آنکھوں میں کوئی شائن نکل آئے, پر وہ ایکسیپشنز ہوگا, اینڈ ایکسیپشنز آر ایوری ویئر. سو جس چیز کو شائن چاہیے آنکھوں میں, ایک تو آپ کو جوان رہنا چاہیے. بڈھے لوگوں کی آنکھوں میں شائننگ کم ہوتی ہے, اور وہ جن کے دل برے ہوتے ہیں, جن کی نیتیں بری ہوتی ہیں, ان کی آنکھوں میں شائن بھی کم ہوتی ہے. میں نے اچھے نیک نیت پرخلوص لوگوں کی آنکھوں میں, محبوب صفت لوگوں کی آنکھوں میں, جوان لڑکے اور لڑکیوں کی آنکھوں میں زیادہ چمک دیکھی ہے, جو دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں. انفیکٹ ان کا تو دل مر جاتا ہے, آنکھوں کی چمک کیوں نہیں مرے گی. آپ اپنی چمک کو کبھی مرنے مت دیجیے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.